بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ناظرہ قرآن سیریز کا سبق نمبر 13 ہے، یعنی لیسن نمبر 13۔ تو ہمارا چیپٹر چل رہا تھا مخارج کے ملاحقات و متعلقات، یعنی آرٹیکولیشن آف ساؤنڈز۔ اس میں ہم نے پہلے سبق میں، اس چیپٹر کے پہلے سبق میں ہم نے دانتوں کو یعنی ٹیتھ کو ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم نے زبان کو پڑھنا ہے، یعنی لسان۔ اس کا مخارج میں، ہمارے بولنے میں بہت اہم کردار ہے۔ ان بیچاروں سے پوچھیں جن کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، اور اسی زبان کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں اور اس کو سیکھیں۔ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مخارج، یہ تجوید میں مخارج کا نکالنا، حروف کا صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لحاظ سے تجوید زبان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زبان کے 6 حصے ہیں جو کہ مخارج میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے زبان کی نوک، رأس اللسان۔ یہ ٹپ آف دا ٹنگ، یہ جو ہم باہر نکالتے ہیں نا، تھوڑی سی آگے سے باریک حصہ جو زبان کا نکلتا ہے، اسے رأس اللسان، زبان کی نوک کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے زبان کا کنارہ، طرف اللسان۔ طرف اللسان، زبان کا کنارہ، یہ رأس اللسان، یہ طرف اللسان، یہ رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ یہ، اور نمبر 3 ہے زبان کی کروٹ، حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان، یہ جب ہم زبان، یہ دیکھیں باہر نکالتے ہیں، زبان کا جو موٹا حصہ ہے پیچھے سے، رأس اللسان سے تھوڑا پیچھے حلق کی طرف جائیں تو یہ جو زبان کا موٹا حصہ ہے نا، اس کو زبان کی کروٹ یا حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ اور زبان کا وسط، یعنی کہ درمیانی زبان، زبان کا درمیان، وسط اللسان، یہ یعنی گلے سے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اور یہ ٹپ ہے، اس کے درمیان جو مرکز ہے، جو درمیانی حصہ ہے، اس کو وسط اللسان کہتے ہیں۔ اور جہاں سے حلق کی طرف سے زبان حلق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان کہتے ہیں۔ یہ بالکل آگے اینڈ پہ جا کے جو زبان کا حصہ حلق کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ اور نمبر 6 ہے زبان کی پشت، ظہر اللسان۔
زبان کی پشت. یہ جب ہم ایسے زبان کو ذرا اوپر کریں، یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی پشت. ان حصوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم نے مخرج پڑھے ہیں، جب ہم الفابیٹ پڑھ رہے تھے تو اس میں کافی یہ یعنی کہ زبان کا کنارہ ثنایا اولیاء کو لگے، زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ میں لگے تو تا ادا ہوتا ہے. یہ ہم قوف زبان کی جڑ جو ہے اوپر تالو سے کہ نرم حصے سے لگے، ٹھیک ہے نا، تو قوف ادا ہوتا ہے. اس لیے یہ زبان کی حصے یاد کرنا ضروری ہے کہ کون سا حصہ ہم نے کس دانت کے ساتھ یا کس جگہ پہ لگانا ہے زبان کا، تو کون سا حرف ادا ہوگا. یہ تلاوت کرتے ہوئے ساری چیزیں ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے. جب یہ یاد ہوں گی اس طریقے سے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو وہ صحیح ہوگا، وہ عرب کے لب و لہجے پہ کے طریقے سے ہم پڑھ سکیں گے. اگر ان حصوں کو یاد نہیں کریں گے، اس پہ محنت نہیں کریں گے، تو پھر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ ہم نے آج زبان کے 6 حصے پڑھے. کون کون سے؟ زبان کی نوک، رأس اللسان، زبان کا کنارہ، طرف اللسان، زبان کی کروٹ، حافت اللسان، اور زبان کا وسط اللسان یعنی کہ درمیانی زبان، زبان کی جڑ اقصی لسان، اور زبان کی پشت ظہر اللسان. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.